السلام علیکم جناب، عظمت جامعہ آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے 26 ستمبر 2025۔ جب صبح سویرے آپ سے مخاطب ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ رات گئے جو ملاقات ہوئی امریکی صدر سے پاکستانی قیادت یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو اس ملاقات میں کیا طے پایا؟ آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا نا کہ ملاقات میں کیا معاملات طے پائے ہیں، کی گل مکی؟ یعنی امریکہ پاکستان سے کیا مانگ رہا ہے، پاکستان سے کیا چاہتا ہے، اور پاکستان کی امریکہ سے کیا توقعات ہیں؟ کون سی گریٹر گیم کا حصہ ہم بننے جا رہے ہیں؟ افغانستان کے حوالے سے ہم سے کیا کہا گیا، انڈیا کے حوالے سے کیا کہا گیا، اسرائیل، غزہ، فلسطین کے معاملات ہم سے کیا توقعات ہیں، کیا ٹاسک ہمیں دیا جا سکتا ہے؟ یہی سوال آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ ایک سے زائد سازشی تھیوریاں بھی ہیں کہ امریکہ جب بھی محبت نچھاور کرتا ہے تو کوئی بڑا ٹیکہ ہی لگاتا ہے پاکستان کو۔ اس سب کا جائزہ لینے کے لیے صبح سویرے آپ سے یہ ناچیز مخاطب ہے۔ کچھ ذمہ داروں سے بات بھی ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کے لیے سویرے سویرے آپ سے مخاطب ہونے کا یہ فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی یعنی وائٹ ہاؤس میں، تو وہاں جو اوول آفس ہے امریکی صدر کا، وہاں سے جو جاری تصاویر ہیں وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے۔ وہ تصاویر میں نے اپنے فیس بک کے اوپر بھی اور ایکس کے اوپر بھی جاری کر رکھی ہیں کہ کس طرح سے انہیں استقبال کیا گیا، پروٹوکال لگا، خصوصی ایئر بیس پہ یہ اترے وزیر اعظم، اور پھر انہیں پروٹوکال میں اندر لے جایا گیا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا گیا۔ خوشگوار ترین یہ تصاویر ہیں جو جاری کی گئیں، اور پھر جس طرح سے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ساتھ ٹرمپ، اور ایک سائڈ پہ عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ اشارہ کر کے عاصم منیر صاحب کی طرف کوئی ٹرمپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی معنی خیز تصویر ہے۔ پھر جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو تینوں رہنما کھڑے ہوتے ہیں اور ٹرمپ ایسے تھمز اپ کا نشان بنا کے مسکراتے ہوئے ایک تصویر کھنچواتے ہیں جو ان کے میڈیا نے جاری کی ہے۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت تک یعنی دونوں حکومتوں کی جانب سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی، کر دی جائے گی جب آپ مجھے سن رہے ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے الجزیرہ جو ہے بڑا معروف ٹی وی چینل، وہ عرب اسلامی ممالک کے حوالے سے اور ٹرمپ کی توقعات کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو خبر دے چکا ہے کہ ٹرمپ کیا چاہتا ہے اسلامی ممالک سے، عرب ممالک سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، سعودی عرب سے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے، غزہ میں سیز فائر کے لیے وہ چاہتا کیا ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے، اس کے اوپر الجزیرہ نے ایکسکلوسیو خبر بریک کر رکھی ہے۔ اس سے جڑی یہ ملاقات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو تاثرات ہیں، باڈی لینگویج ہے، جو تصاویر میں نے جن کا حوالہ دیا جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ خاصی خوشگوار ہے، یہ ماننی پڑے گی بات۔ اس سے پہلے 2019 میں آخری بار کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا تھا، اور وہ عمران خان صاحب تھے۔ بڑی شاندار وہ بھی ملاقات ہوئی، لیکن امریکی تجزیہ نگار مائیکل کوگلمین کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو ملاقات تھی 2019 والی اور یہ جو اب ملاقات ہوئی 2025 میں 6 سال بعد، اس میں ایک فرق ہے۔ مائیکل کا یہ ماننا ہے کہ 2019 والی ملاقات یک نکاتی ایجنڈا تھا افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء اور پاکستان کا تعاون۔ اب وہ کہتا ہے جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کئی ایک انٹرسٹ پیدا ہو چکے ہیں، امریکہ کو کئی مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ کنیکٹیوٹی بنی ہے اور پاکستان کو وہ اپنی قربت میں لا رہا ہے۔ جب یہ ملاقات ہوئی تو یہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ یا 30 منٹ طویل ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل بھی مل چکے ہیں، جون میں آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس کا بھی بڑا چرچا ہوا، زورانہ تھا۔ جو آج ملاقات ہوئی یہ وہاں پہ مقامی وقت کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں 4:30 بجے کی ملاقات دوپہر کے وقت طے تھی، جو کہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے 5 بجے ہوئی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردوان، ان سے وہ بڑی شاندار ملاقات کر چکے ہیں، بڑی معنی خیز ملاقات ہے، اس میں بہت اہم انہوں نے گفتگو کی، اور یہ یاد رہے کہ ترکی کے بعد وہ پاکستانی قائد سے مل رہے ہیں۔ لنچ انہوں نے ترکی کے صدر کے ساتھ کیا، اس بیچ میں آدھے گھنٹے کی بریک تھی جہاں انہوں نے پھر میڈیا سے مخاطب ہوئے اور کچھ ایگزیکٹو آرڈرز تھے ان پر انہوں نے دستخط کیے، جس میں کچھ امریکی مقامی آرڈرز تھے اور کچھ ٹک ٹاک کے حوالے سے جو چین کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی کہ اس کی ملکیت ہم نے خریدی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی، جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی کچھ دیر بعد میری ملاقات ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، جو کہ بڑے شاندار شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی آ رہے ہیں، ہی از اے گریٹ گائے، یہ انہوں نے کہا۔ اور فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ دونوں عظیم رہنما جو ہیں، جو مجھے بہت پسند ہیں، یہ ان سے ملاقات میری طے ہے یہاں پہ اوول آفس میں، اور ہو سکتا ہے وہ یہاں پہنچ گئی ہوں اور کسی وقت ان سے میں مل سکتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ملاقات اس کی صحافیوں سے ختم ہوئی تو پھر اوول آفس میں اس کی ملاقات شروع ہوتی ہے فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف صاحب سے۔ اس ملاقات میں امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو جو سیکرٹری خارجہ ہیں، اور جو ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ موجود تھے۔ پاکستان کی جانب سے جو مجھے اطلاع ملی ہے فیلڈ مارشل شہباز شریف صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ وفد میں وزیر دفاع بھی اور محسن نقوی بھی اور عطا تارڑ کے موجود ہونے کی بھی اطلاع ہے، لیکن جو ملاقات کلوز ڈور ہوئی، یعنی اس ملاقات میں پریس کو اجازت نہیں تھی اس کی کوریج کی۔ سٹیٹمنٹ دونوں ممالک بعد میں جاری کریں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ جو نقطے کی بات ہے وہ بتاؤ۔ نقطہ یہ ہے جو الجزیرہ نے پلان جاری کیا ہے، ابھی تک جو آپ سنیں گے نا خبریں کہ کیا طے ہوا اس ملاقات میں، وہ یہ سنیں گے آپ کہ
پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، امریکہ پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ پاکستانی وزیر اعظم نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو امریکہ نے سراہا، اور دنیا پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو تسلیم کرتی ہے، اکنالج کرتی ہے، اور پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ لیکن جو الجزیرہ نے خبر لیک کی، وہ خبر یہ ہے، الجزیرہ کہتا ہے کہ جو ٹرمپ نے 21 نکات پر مبنی ایک پلان دیا ہے مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو، اور وہ پلان ہے غزہ میں سیز فائر، فلسطینی ریاست کا قیام، یا اس خطے میں جو جاری جنگ ہے اس کا خاتمہ، کہ کیسے اس معاملے کو اب سیٹل کیا جائے اور ذمہ داری کس کو دی جائے۔ اس سلسلے میں الجزیرہ یہ کہتا ہے، جو اس نے منگل کے روز یہ بنیادی طور پر الجزیرہ کا ماننا ہے کہ منگل اور بدھ کو یہ جو 21 نکات کا فارمولہ یہ ٹرمپ عرب اسلامی ممالک کو دے چکا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس کے بعد پاکستان کی قیادت سے ملنے سے پہلے وہ ترکی کی قیادت سے ملا، اور وہاں پہ ترکی کی قیادت سے ملاقات جب اس نے طیب اردوان سے کی، ان کا مجھے یہ شخص بڑا پسند ہے، حالانکہ یہ بڑی اوپینینیٹڈ بندہ ہے، یعنی یہ بڑا سخت گیر موقف کا حامل ہے، ایسے لوگ مجھے پسند نہیں، لیکن یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، اور مجھے اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، اس کو مجھ سے کچھ چیزیں چاہیے، مجھے اس سے کچھ چیزیں چاہیے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی طے کر دیا کہ ہم اس نے ساتھ لیپل پن لگائی ہوئی تھی جو F-35 تیاری کی تھی سمبولیکلی۔ ترکی کو یہ چاہیے تھا، ترکی اور امریکہ نے ایک زمانے میں مل کے یہ تیار بھی کرنے تھے، لیکن بعد میں جب ترکی نے روس سے S-400 سسٹم خرید لیا تو یہ منصوبہ یعنی کھڈے لائن لگ گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ ہم ترکیہ کو F-16 کے علاوہ F-35 جو ہیں طیارے جو صرف امریکہ کے پاس ہیں وہ بیچنے کو ہم تیار ہیں، اور مزید ہمیں تعاون ترکی کا چاہیے، ترکیہ سے ہمیں کچھ معاملات کی ضرورت ہے، اور ترکیہ کو ہم سے کچھ چیزیں چاہیے۔ یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اس کے بعد پاکستان سے ملاقات، اور بیچ میں الجزیرہ کی خبر۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عرب اور مسلمان جو ممالک ہیں وہ غزہ کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس کو میک شور کریں گے جب وہاں پہ امن اور سیز فائر آ چکا ہوگا۔ حماس کا کردار ختم کرنا ہے گورننس سے، کسی بھی قسم کی جو حکومت یعنی غزہ میں ان کا جو کردار تھا اس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ نمبر 2، عرب اسلامی ممالک کی گارنٹی اور سیکیورٹی چاہیے۔ نمبر 3، ٹرمپ وعدہ کریں گے اس کے بدلے کہ اسرائیل جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہا ہے غزہ کے بعد، وہ منصوبہ وہ ترک کر دے گا، اور ٹرمپ اس پہ وعدہ کریں گے کہ اسرائیل یہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، کہ اس جو حماس کے لوگوں کے پاس جو اسرائیل کے 40 سے زائد یرغمالی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے گا۔ یہ 4 اہم نکات ہیں جو 21 کا حصہ ہیں، جس میں اگلی اسٹریٹجی غزہ کی ریہیبلیٹیشن، تعمیر نو، اور اس کا نظم و نسق کس کے پاس ہوگا، مسلم ممالک ایک جوائنٹ سیکورٹی فورس بنے، اس طرح کا ایک فارمولہ ہے جو ٹرمپ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں پاکستان کی، انڈونیشیا کی، ملیشیا کی، سعودی عرب کی، ترکی کی، تمام اہم اسلامی ممالک کی حمایت درکار ہے۔ بدلے میں ان ممالک نے اس سے یہ مانگا ہے کہ آپ کیسے شیورٹی دیتے ہیں کہ غزہ میں اور فلسطین میں امن ہوگا اور اسرائیل حملے نہیں کرے گا، لیکن یہ مسلم ممالک کو آگے لگا کے ان کی سیکورٹی فورسز کے ذریعے جو وہاں پہ ضرورت ہے پوسٹ اسرائیل جو ضرورت ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں۔ یہ الجزیرہ کی ایک خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اس نے ترکیہ کے صدر کے حوالے سے کہا کہ مجھے ان سے کچھ ضروریات ہیں اور انہیں مجھ سے کچھ ضروریات ہیں۔ یہ الجزیرہ کی خبر ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ فلسطینی صدر جو محمود عباس ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر گفتگو کی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، اور انہوں نے حماس اور دیگر تنظیموں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ غزہ اٹوٹ انگ ہے ہمارا فلسطین کا، لیکن یہاں حماس کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ویزا کی درخواست جو تھی، امریکہ میں جانا تھا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے، وہ مسترد کی گئی، تو ویڈیو لنک سے وہ مخاطب ہوئے، اور انہوں نے جو 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے ہوئے تھے ان کو بھی مسترد کیا۔ اب محمود عباس صاحب کی سٹیٹمنٹ، الجزیرہ کی جو خبر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ترکیہ کے صدر سے مطالبات ہیں ان کو اکٹھا کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ فلسطین کے حوالے سے اصل پلان ان کا ہے کیا۔ مسلمان ممالک گارنٹی اور شورٹی مانگ رہے ہیں کہ دوبارہ اسرائیل حملے نہ کرے اور وہاں پہ بدامنی نہ ہو۔ یہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے، حل نہیں ہوا۔ جو بات پاکستان کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بالکل بگرام ایئر بیس پر، کیونکہ اب ٹرمپ انہیں واپس مانگنا چاہ رہا ہے، اور منگل کی خبر تھی کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اہم جرنیلز اور ایڈمرلز ہیں امریکی فوج کے، ان کو جو ان کا سیکرٹری دفاع ہے پیٹ ہیٹسبرگ، اس نے بلا لیا امریکہ میں ہنگامی طور پر ورجینیا میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کوئی بڑی جنگ امریکہ کرنے جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں یہ کچھ جرنیلوں کو فارغ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو بھی تھا یہ بدلتی صورتحال میں جو امریکہ کا کردار ہے اس سلسلے میں یہ بڑا اہم ان کی میٹنگ تھی کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جرنیل اور ایڈمرلز موجود ہیں ان کی ہنگامی ملاقات اس نے بلا لی تھی منگل کے روز۔ طلب کیا تھا، ملاقات کب ہوئی، اس میں کیا نکلا، یہ بھی طے ہونا باقی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، معدنیات، یہ ٹرمپ کے ذہن پہ سوار ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم میں جو مطلوبہ دہشت گرد ہیں جو امریکہ کو چاہیے، وہ ان کے نمبر 2 ریڈار پہ ہیں۔ نمبر 3 کرپٹو ایجنسی ہے، کرنسی ہے جس کے اوپر
ٹرمپ کی بڑی دلچسپی ہے۔ نمبر 4 اس کے ذہن میں ہے دوبارہ اس خطے میں واپس آنا، کیونکہ بگرام ایئر بیس جب اس نے افغانستان سے مانگا تو افغان طالبان نے آگے سے نہ کر دی۔ اب پاکستان کی حمایت اور پاکستان کا کوریڈور اسے چاہیے ہوگا اگر وہ واقعی فزیکلی بگرام ایئر بیس آنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے جو امریکہ کی محبت رہی ہے تاریخ میں، وہ اپنی جگہ قابل فخر رہی یا اس کے اپنے فوائد رہے، مارکیٹ کھلتی ہے، انٹرنیشنل قوتیں پاکستان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے، چاہے افغان جہاد ہو، چاہے افغان جنگ ہو، اس سے پہلے کے معاملات ہوں، ہم نے وہ بھگتا ہے۔ تو اب بھی اگر وہ انتہائی شفقت فرما رہے ہیں تو آبویسلی وہ پاکستان کا کوئی کردار جو اسلامی ممالک کی فوج یا اسلامی ممالک کی صورت میں غزہ فلسطین کے معاملے میں ہو یا ایران کے معاملے میں ہو یا افغانستان کے معاملے ہو، میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ ایران، افغانستان اور فلسطین ان 3 معاملات کے اوپر پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، ان کی باقی دنیا اب سنتی ہے، اسلامی ممالک ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، تو ان کی بات باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے، باقی لوگ ان کی بات بائی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی وائی ہی از بینکنگ آن پاکستان۔ اس کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، خدشات بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کیسے اس صورتحال کو بیلنس کرے گا، یہ سب سے الارمنگ اور پریشان کن صورتحال ہوگی، جو اب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جب آئے گی یا پاکستانی حکومت پہلے اسٹیٹمنٹ دے گی تو اس میں کچھ چیزیں واضح ہوں گی۔ جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جمعے کو آج ہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس خطاب میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ملاقات میں کیا طے پایا اس کا کچھ اظہار ضرور کریں گے۔ کشمیر کے اوپر بھی اطلاع یہ ہے کہ ہماری قائد نے ٹرمپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، اور ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کشمیر کے مسئلے پہ بات کی کہ حل ہونا چاہیے۔ انڈیا میں البتہ فیلڈ مارشل کی شہباز شریف کی ملاقات اور ٹرمپ کی خوشگوار تاثرات کو لے کر کے خاصی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ مودی از آل ٹوگیدر مسنگ فرام UN جنرل اسمبلی اجلاس۔ اس کی جگہ جے شنکر گئے ہوئے ہیں جو سائڈ لائن پہ چھوٹے موٹے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ادروائز انڈیا کا یہ ایونٹ ہوا کرتا تھا، انڈیا ہر جگہ ہر بندے سے مل رہا ہوتا تھا، لیکن جنگ جب سے ہوئی اس کے بعد اٹس ٹائم فار پاکستان ٹو چیرش۔ میں آخر میں آپ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، حکومت جس بھی سیاسی جماعت کی ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، ویسے تو پاکستانی میرے لیے فخر کی بات ہے اور ہونی چاہیے کہ اگر میرے ملک کو اہمیت دی جا رہی ہے، اگر میرے ملک سے امریکی صدر مل رہا ہے، اگر میرے ملک سے سعودی عرب ایگریمنٹ کر رہا ہے، اگر میرے ملک کی قیادت کے اوپر ایران بھی یعنی تحفظ کا احساس محسوس کر رہا ہے، وہ بھی پاک سعودیہ معاہدے کو خوش آئند قرار دے رہا ہے، تو اٹس اے گڈ سچویشن فار می۔ میں اپنے معاملات، اپنے ملکی سیاسی معاملات پاکستان کے اوپر آڑے نہیں آنے دوں گا۔ میں ایک ذاتی شہری کے طور پر بات کر رہا ہوں، میں سیاسی معاملات یہاں دیکھ لوں گا۔ فی الحال پاکستان کا پرچم بلند ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے فائدہ ہو رہا ہے، یہ ہم سب کا فائدہ ہے۔ ہم ایک اپنی سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پر اگر پاکستان کی کوئی بہتری ہو رہی ہے تو اس کے اوپر لان تان نہیں کر سکتے، نفرت نہیں کر سکتے۔ لیٹس ایکسیپٹ اٹ، لیٹس گریٹ اٹ ود پرائڈ کہ یہ آنر ہے پاکستان کے لیے۔ ہاں، کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے، کیا مانگا جائے گا، یہ بات کی کہانی ہے۔ فی الحال وی آر ان اے رائٹ پوزیشن، بہت اچھی پوزیشن میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ اگر کسی شخص کے ذہن میں ہے کہ پاکستان سے امریکہ کو فوجیں مانگے گا مشرق وسطیٰ کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے، تو یہ غلط فہمی پہ مبنی تاثرات ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان کا جو مقام بن چکا ہے اس مقام کو استعمال کرتے ہوئے باقی ممالک کو قائل کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ کہانی اب دور کی بات ہو چکی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا، قطر پہ جو حملے ہوئے، اس کے بعد وہ مسلم ممالک جو قریب جاتے ہیں وہ بھی پیچھے پھٹک گئے ہیں۔ ہاں، پریشانی کی بات یہ بھارت کے لیے ضرور ہوگی کہ پاکستان کو اس قدر لفٹ کیوں کروائی جا رہی ہے۔ فی الحال اب مجھے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔